ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا میٹھا، مرشد کا جواب پیارا پیارا پیارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس سلسلے کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت کے جوابات۔ اور پیارے پیارے مدنی منوں، اس سلسلے میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے، آپ کوئی کام کاج کرنا چاہتے ہیں اور کام کرتے ہیں، لیکن ذہن میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اس کا اچھا طریقہ کیا ہے۔ کبھی امی بتا دیتی ہیں یہ طریقہ یوں کرنا ہے، کبھی ابو بتا دیتے ہیں، کبھی کوئی بڑا بتا دیتا ہے، کبھی استاد صاحب بتا دیتے ہیں یہ کام کرنے کا طریقہ کار یہ ہے۔ بعض باتیں ذہن میں رہتی ہیں اور بعض باتیں ذہن میں نہیں رہتی ہیں، اور جہاں سے سب کی تربیت ہو رہی ہے وہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ، اور امیر علیہ سنت کے سمجھانے کا انداز، بولنے کا انداز سب سے الگ ہے، اور جب واپس سمجھاتے ہیں امیر علیہ سنت سمجھاتے ہیں تو اچھے انداز سے سمجھ میں بھی آ جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ ہے جیسے کہ آپ کو نام سے معلوم ہو رہا ہے کہ مدنی منوں کے سوالات، یعنی آپ کے ہیں سوالات، جو آپ کے ذہن میں ہیں سوالات، اس کے جوابات دے رہے ہیں ہمارے امیر علیہ سنت۔ تو یہ سارے مدنی گلدستے لے کر آتے ہیں ہمارے لیے ہمارے رکن شورا ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آئیے ان کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، مرحبا، خوش آمدید، مرحبا ویلکم مرحبا، جزاک اللہ خیرہ۔ وإیاکم۔ تو یہ بھی ایک دیکھیں، یہ بھی ایک انداز ہے نا، جب کوئی ہمارے گھر میں آئے یا ہم کسی سے ملے تو ہم نے کس طرح سلام کرنا ہے، اس کو اس طرح کہتے ہیں خوش آمدید، تو وہ بھی خوش ہو جائے گا۔ جب آپ جائیں گے تو آپ کو بھی خوش آمدید کہے گا۔ تو بہرحال اماد بھائی جو اس دفعہ بازی لے گئے اور انہوں نے پہلے خوش آمدید کیا، آئندہ سلسلے میں ہم کوشش کریں گے کہ پہل ہم کر لیں، خوش آمدید ہم۔ یہ تو وقت بتائے گا جی بپو۔ یہ تو وقت بتائے گا، لیکن آپ تیار ہوتے ہیں پورے؟ جی اماد بھائی۔ دیکھیں، اب ہم چونکہ لازمی بات ہے مدنی منوں کی تربیت کے مدنی پھول اور امیر علیہ سنت کے مدنی پھولوں کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، ہم نے ان کی تربیت کچھ چیزیں، اب جو موضوع چل رہا ہے وہ ہمارا ہے تربیت کے تعلق سے، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے آنے جانے وغیرہ کے تعلق سے۔ ٹھیک ہے۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے سونے کے تعلق سے، لازمی بات ہے نیند۔ اچھا، نیند جو ہے نا، اس کی بڑی مطلب سمجھے کہ ایک بڑا اچھا اس کے بارے میں بندہ جو ہے نا وہ سوچ سکتا ہے جس کی آخرت کی سوچ ہو۔ ٹھیک۔ یعنی دو تین باتیں، یعنی یوں آپ سمجھے کہ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہم نے سونا کیس انداز سے ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ یعنی یوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ کس طرح سوئیں گے، سونے میں کیا کیا احتیاطیں کریں گے، سونے میں دعا وغیرہ کیا پڑھنی ہے، یہ تو ایک ہمارا ٹاپک ہے۔ دوسرا یوں سمجھے کہ اس سونے میں زندگی کے ختم ہونے کی بھی یاد ہے۔ یعنی جس طرح ایک بندہ دن گزار چکا، دن ختم کر کر آ گیا بستر پر، دن گزارنے کے بعد اب وہ اس یعنی یوں سمجھیے کہ جو ہماری اس وقت کی دنیا ہے نا، اس سے کٹ ہو گیا اور کسی اور دنیا میں آن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب اسی طرح جو انسان ہوتا ہے، وہ انسان زندگی گزارنے کے بعد ایک موڑ آتا ہے کہ وہ سو جاتا ہے، سو جاتا ہے، اور وہ ایسا سوتا ہے کہ پھر وہ اس دنیا کی زندگی میں نہیں اٹھتا۔ اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب وہ اٹھے گا تو وہ اس دنیا کے لیے نہیں اٹھے گا بلکہ وہ آخرت کی طرف اٹھ جائے گا۔ ہاں، یہ بات بھی ضروری ہے کہ جو قبر ہے اس میں نیک لوگوں کو نعمتیں دی جائیں گی، سبحان اللہ۔ اور جو قبر ہے اس میں جو برے لوگ ہیں
جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا وہ عذاب کا شکار ہوں گے، اور ایسی بہت سی روایتیں ملتی ہیں کہ قبر کے اندر دیکھا، خود حدیث پاک میں اس طرح کے مضامین ہیں کہ ملاحظہ فرمایا دو کو عذاب ہو رہا ہے، بڑی بات سے نہیں ہو رہا، کچھ یہ چھوٹی باتیں، چھینٹوں سے نہ بچنا، غیبت و چغلی کرنا، اس طرح کے مضامین جو ہیں وہ روایتوں میں ملتے ہیں۔ تو اب یوں آپ سمجھیں کہ اس میں ایک تو یہ چیز ہے، پھر یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ مسلمان ہے نا، اس کا سونا بھی ایک عام فرد سے الگ ہے، یعنی مسلمان دیگر مذاہب کے تعلق سے، دیگر دین والوں سے یا دیگر جگہوں سے تعلق رکھنے والوں سے اس کا سونا الگ، اس کا اٹھنا بیٹھنا الگ ہے۔ اچھا، اب اگر واقعی سو گیا یعنی انتقال ہو گیا تو اس کے بعد کے معاملات بھی الگ ہے، یعنی اس میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے۔ مدنی منع ہوتے ہیں، ان سے اگر موت کی بات کی جاتی ہے تو یہ ڈر جاتے ہیں، اور مدنی منوں کے امی ابا پہلے ڈر جاتے ہیں، حالانکہ یہ بات مدنی منع بھی جانتے ہیں اور مدنی منع کے والدین بھی جانتے ہیں کہ بچوں کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ اور یہ آج ہمارے جو مدنی منع ہیں، یعنی اس میں ہمارے پاس بعض اوقات موضوع ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں آ رہا ہوگا بھائی یہ مدنی منوں کا کوئی موضوع ہے، کہاں سے لے کر آ گئے، لیکن یہ آج کے مدنی منع کل کے مدنی منوں کے ابو ہیں، علم میں تو ہوں ان کے علم میں ہونی چاہیے، ایک بات ہونی چاہیے۔ یعنی آپ یوں سمجھے کہ جیسے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اس میں مدرسۃ المدینہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے، دار المدینہ ہے، یہ مدنی منع کیا ہوں گے، ان کی بچپن سے سوچو میں داڑھی رکھوں گا، میں یوں کروں گا، میں وہ رکھوں گا۔ ابھی داڑھی مثال کے طور پہ کون سا مدنی منع، مدنی منع 7 سال کا 6 سال کا میں نے داڑھی رکھنی ہے، اب اس کی داڑھی پتہ نہیں ابھی 7 سال کا ہے، مطلب 15 16 18 سال میں جا کر داڑھی نکلنا شروع ہوتی ہے، بعضوں کی لیٹ ہوتی ہے، بعضوں کی کچھ ہوتی ہے، لیکن اب بھی سے یہ ذہن بنا ہے۔ تو جب داڑھی شریف کی اہمیت اگر ان کو بیان کی جائے گی تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بھائی آج رکھے گا، آج سے ذہن بننا شروع ہوگا، وہ ہوگا۔ داڑھی مثال کے طور پہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ سمجھیں لڑک پن سے ہوں، تو جب سے داڑھی آئی داڑھی رکھ لی۔ تو اب یہ کب سے، کیونکہ جب بچپن میں ہی داڑھی کا سنتے رہے نا ذہن بن گیا، تو یہ چیز ہونی چاہیے مدنی منوں کو، یہ باتیں نعرہ تو لگاتے ہیں نا کہ رخ پہ داڑھی سجی رہے گی، یہ کیا بات ہے، موقع پہ لے کر آ گئے آپ، تو اس طرح کی صورت ہونی چاہیے۔ تو اب یہ بھی ہے کہ یہ بھی ایک چیز مدنی منوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر انتقال ہو جائے تو مدنی منع کا جہاں یہ 7 سال کی عمر میں ذہن ہے، وہاں اس کا یہ بھی ذہن ہو کہ میں اپنے گھر والے، خاندان والے، رشتہ داروں کی یہ آخری خدمت کہ اس کو غسل دینا، اس کو قبر کے اندر لٹانا، یہ آخری خدمت میں کروں گا، یہ ہونی چاہیے، یہ سوچ ہونی چاہیے۔ اور یہ اس وقت ہوگی، یعنی آج باتیں ہو رہی ہوں گی کل ہو جائیں گی۔ بہرحال موضوع تو ہمارا سونے جاگنے کی سنت آداب ہیں، لیکن یہاں ہم اتنی تفصیل سے بیان نہیں کر رہے۔ کچے ہوتے ہیں، جس طرح کہ آپ سیمنٹ ہے، جب سیمنٹ گیلا ہوتا ہے کہیں پر بھی لگا دیں تو پلین بن جائے گا یا پھر ابھرا ہوا ہو جائے گا۔ یہ اسی طرح مدنی منع جو ہیں یہ بھی سیمنٹ کے مانند ہیں، ان کو اچھی طریقے سے آپ پلین کر دیں، اچھی طریقے سے لگا دیں کسی جگہ پہ، عادت پڑ گئی نا تو بولتے ہیں یہ اس طرح کیسے سو رہے ہو، بولے میں بچپن سے سو رہا ہوں، اور سنت کے مطابق سوئے گا تو اس کو ثواب بھی ملے گا۔ سنت کے مطابق جب بعض بچوں کی عادت ہے، چھوٹے سے ہیں، بالکل چھوٹے سے ہیں، لیکن جب ہاتھ بڑھتا ہے تو سیدھا بڑھتا ہے اور بیٹھ جاتے ہیں، جیسے پانی کا گلاس لیا بیٹھ جاتے ہیں۔ میں کچھ سال، بہت پرانی بات ہے، میں ایک جگہ پر تھا تو وہاں پہ شہزادہ حضور تشریف فرما تھے، تو نگران شورا کی چھوٹی شہزادی، میں غالباً 11 ماہ کی ہوگی یا 1.5 سال یہ عمر ہوگی، تو ان کی گود میں تھی، تو ان کا یہ معمول تھا کہ مدنی منی ہے، تربیت ہے، تو میں جیسے اس کے سامنے گیا نا، میں شہزادہ حضور سے ہاتھ ملانے کے لیے گیا تھا، ان سے مصافحہ کرنے کے لیے گیا، لیکن میں جیسے ہی جو ہے قریب گیا تو جو مدنی منی اس نے ہاتھ آگے کر دیا۔ شاید اس کی تربیت میں تھی یہ بات کہ جو آئے تو آپ نے ہاتھ بڑھانا ہے۔ اب یہ کہ یہ تربیت ہے نا کہ بچپن سے ایک چیز آپ جو ہے وہ مدنی منع جو دیکھے گا انشاءاللہ اس جیسا کرنے کی کوشش کرے گا۔ بس اوقات یہ مدنی منع بھی تو بنی جاتے ہیں نا، آپ جیسے بعض اوقات جو ہے گھر میں جب آتے ہیں تو قاری صاحب بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مس بنی ہوتی ہے، کوئی باجی بنی ہوتی ہیں، کوئی خالہ بنی ہوتی ہے، جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اسی انداز سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہ ان کو اچھے طریقے سے سلائیے، دیکھیں بھائی کیسے سو رہا ہے، آپ نے بھی ایسے سنا ہے، بڑے کی تربیت کر دیں، چھوٹی کی تربیت جو ہے یہ بڑا کر دے گا، اب آپ کے لیے تربیت کرنا آسان ہو جائے گا۔ بھائی دیکھیں گھر کا جو ہمارے یہ ہے مدنی ماحول، ہمارے گھر میں مدنی چینل چلتا ہے، اب مدنی منع کو معلوم ہی نہیں ہے دوسرے چینل پہ کیا آتا ہے، تو وہ سیکھے گا کیا؟ جب تک دیکھے گا نہیں تو سیکھے گا کیا؟ اس نے سیکھا غلط ہے تو دیکھا ہوگا کچھ، تو اس کے سے غلط حرکتیں کر رہا ہے، تو بس دکھائیں، اچھی جگہ پہ لے کے جائیں، اپنے ساتھ رکھیں، اور سونے سے متعلق جو ہے مدنی گلدستہ ہے،
جی جی بالکل، سونے کے متعلق ہم مدنی گلدستے کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو عادت میں جو چیز آ جائے تو اس میں نیت جب ہوگی اس کام کے کرنے کی تو اس وقت اس کا ثواب ملے گا. اور سیمنٹ کی مثال آپ نے بڑی اچھی دی ہے بھائی. یعنی آپ سمجھے کہ آج کے ماحول کے اعتبار سے جدت کے ساتھ آپ کی بڑی پیاری مثال ہے. بہرحال بہت سارے مدنی پھول ہو گئے آپ کے اور ہمارے. تو آئیے ہم چلتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف. دعائیں اور احتیاط سونے کے تعلق سے آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. نیند بھی اللہ عز و جل کی ایک نعمت ہے. سونے سے پہلے کیا دعا پڑھنی چاہیے اور سونے کی کچھ احتیاطیں بتا دیں. امیر سنت سے یہ عرض ہے، کیا بچے بڑوں کے ساتھ سو سکتے ہیں؟ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا. اور بھی دعائیں وہ اس طرح ہاتھ رکھ کر کے تھوڑا حصہ سر کے نیچے رہے گا، تھوڑا گال کے نیچے، اس طرح سیدھا ہاتھ اور سیدھی کروٹ قبلہ رو ہو کر یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے. اللہم قنی عذابک یوم تبعث بعبادک. یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے یہ دعا. اور یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس طرح یہ کیفیت جو میں نے بتائی نا، تو اس طرح کر کے 3 بار یہ دعا پڑھا کرتے تھے. تو سنت کی نیت سے یہ بھی پڑھ لیا جائے. اور بہتر یہ ہے کہ جب اوراد وغیرہ پڑھ لیں تو آخر میں سورہ کافرون پڑھ لیں، قل یا ایھا الکافرون. انشاءاللہ اسی پر خاتمہ ہوگا. اگر پھر کوئی گفتگو کر لی، بات چیت کر لی، تو دوبارہ یہی صورت پڑھ لینا. آخری کلام جو ہو نا یہ سورہ کافرون ہو. ہاں اس کے بعد درود شریف وغیرہ پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے. مزید یہ کہ سوتے میں بستر جھاڑ لینا چاہیے، کیونکہ سونے سے پہلے بستر، چادر، تکیہ اگر جھاڑ لیں گے نا تو کوئی اس میں کاکروچ وغیرہ بعض اوقات چھپا ہوا ہوتا ہوگا، کبھی کچھ یہ ہوتا ہے. خود میرے اپنے بستر کے نیچے سے ایک بار وہ اتنا لمبا کن کھجورا نکلا. تو یہ بستر کے نیچے گھس جاتے ہیں، خاص کر پرانے مکانات میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. تو یوں یا کوئی کیڑا کنکڑ ہے، کوئی کچھ ہے، تو کچھ بھی ہوگا تو ہم جھاڑ لیں گے نا، بسم اللہ پڑھ کے جھاڑ لیا جائے تو انشاءاللہ اس سے ہماری اپنی بچت ہوگی، فائدہ ہوگا. کوئی چیز ہوگی تو بھاگ جائے گی. یا موذی ہے جس کو مارنا جائز ہے، موذی کو تو مارنا جائز ہوتا ہے، موذی کیڑوں کو، تو اس کو مار ڈالیں گے، مارنے کا موقع ملا. اچھا یہ جو میرے بستر کے نیچے نکلا نا، ابھی جھاڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، تو ویسے ہی نکل آیا تھا. تو یہ حکایت اگر بیان کریں کہ جھاڑا تو نکلا، اور جھاڑنے کے فضائل میں اس کو بیان کریں تو یہاں جھاڑنے کے بغیر ہی نکل آیا تھا، خود ہی نکل آیا تھا بھی لمبا. مطلب خیر میں نے اس کو مار دیا. یہ خطرناک ہوتا ہے، کان میں گھس جاتا ہے کن کھجورا. کن مانے کان، 1000 پگا بھی بولتے ہیں اس کو، 1000 پاؤں والا. یعنی بہت پاؤں ہوتے ہیں اس کے. 2 ٹکڑے کر دو اگر اس کے تو آگے چل کے 2 کن کھجورے بن جائیں گے. اس کے 2 ٹکڑے اس کو بالکل مار دیا جائے جان سے. عصر کے بعد سونے سے عقل زائل ہونے کا خوف ہوتا ہے، تب حافظہ بھی کمزور ہو سکتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے. دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے. سونے میں مستحب یہ ہے کہ با طہارت سوئے، وضو کر کے سوئے. فتح رضویہ شریف میں اور میرآت المناجی میں یہی ہے کہ سیدھی کروٹ پر سونا سنت ہے. یعنی وہی کہ ہتھیلی نیچے رکھ دے، تھوڑا سر کا حصہ، تھوڑا گال کا حصہ یوں ہی آئے گا. خالی گال پہ تو نہیں سونا مشکل ہے، یوں آئے گا. رخسار و رخسارہ، رخسارہ ایسا لفظ تو بعض اوقات وہ ہاں رہ جاتی ہے تو رخسار لکھتے ہیں تو کتابت میں غلطی کی وجہ سے، تو پھر رخسار گال کو بولتے ہیں. گال کے نیچے تو بندہ سو نہیں سکتا. تو رخسارہ تو وہی کہ یہ سر کا تھوڑا حصہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، یہ رخسارہ. سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کرے کہ وہاں اکیلے سونا ہوگا.
अपने अमाल के सिवा कोई भी वहाँ रफीक ना होगा, साथी ना होगा। सोते वक्त याद खुदा में मशगूल हो, तहलील व तस्बीह व तहमीद पढ़े। तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह हो, तस्बीह सुबहान अल्लाह, तस्बीह माने सुबहान अल्लाह, और भी इसके सीखे हैं। और तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें अल्लाह की हम्द हो वो तहमीद कहलाएगी। ये न पढ़ता रहे, या करीम हो या करीम हो या करीम हो, पढ़ते पढ़ते सो जाए। ये भी कुछ ना कुछ जिक्र अस्कार करता रहे, यहाँ तक कि यानी जिस हालत पर इंसान सोता है इसी पर उठता है, जिस हालत पर मरता है क़यामत के दिन उसी पर उठेगा। नींद से बेदार होकर जाग कर मिसवाक कीजिए। जब लड़के और लड़की की उम्र 10 साल की हो जाए तो उनको अलग अलग सुनाना चाहिए, बल्कि उस उम्र का लड़का इतने बड़े यानी अपनी उम्र के लड़कों या अपने से बड़े मर्दों के साथ भी ना सोए। ये 10 साल की, अब कोई ख्यालात आते हैं उल्टे सीधे तो फिर 2 साल के बच्चे को भी साथ में ना सुनाए, वरना 10 साल में तो वो ये कि मुराहिक कहने बालिग के करीब उसकी उम्र हो जाती है, कद काट भी किसी हद तक निकल आता है बच्चे का, तो उससे दूर रहना होगा, एहतियात करनी होगी। बाज़ औक़ात 6-7 साल का बच्चा भी यूं देखने में बड़ा मालूम होता है, फिर उससे भी बचना होगा। इसमें अपने दिल पर भी बंदा गौर कर ले। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो, आपने मदनी फूल सुने कि कैसे प्यारे प्यारे मदनी फूल हैं कि सोना कैसे है, दुआ किस अंदाज से पढ़नी है और कौन सी सूरतें हमने पढ़नी है और किस वक्त हमने नहीं सोना है। तो इस चीज़ का भी हमने जो है ख्याल करना है। अच्छा जी, बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि मान जब वो सोते हैं ना, तो जैसे छोटे से होते हैं तो नींद तो एक ऐसी चीज़ होती है कि आप ये खुद ब खुद भी आ जाती है, आप नहीं भी चाहें ना तो वो ये आ जाती है, बसों का बैठे बैठे आ जाती है, बसों कैसे वो गाड़ी में आ रही होती है। कहते हैं कि वो कांटों पे भी नींद आ जाती है, कांटों पर भी नींद आ जाती है। फिर ये है कि नींद अगर आपने उसको नहीं की, आपने नींद नहीं की तो आप स्कूल में आप नींद कर रहे होंगे, आप जहाँ पढ़ने जाते हैं वहाँ नींद कर रहे होंगे। यानी नींद ऐसा है कि इसको जो है जितनी देर, छोटे बच्चों को जैसे कि 8 घंटे की नींद करनी है तो 8 घंटे की नींद करें। अब जिस तरह बढ़ते रहेंगे ये नींद कम होती आती है, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल गोद वाला, जो आपके घर में होगा शायद, तो छोटा मदनी मुन्ना होता है, ये 22 घंटे तक सोता है, सोता रहता है। क्या थोड़ा सा दूध पिया फिर सो गया, फिर कोई भी आया वो इसको फिक्र ही नहीं होती है, ये सो जाता है। फिर उठो उठो, अगर इसको जो है नींद से उठा दिया तो बस वक़्त रोते भी हैं। तो प्यारे मदनी मुन्नो, वक्त पर सोइए और वक्त पर उठिए। और अगर कोई ऐसा हो कि आपकी वैन में और या फिर आप कहीं स्कूल में पढ़ते हैं या ट्यूशन में कोई बच्चा जो है वो नींद में जो है यूँ हो रहा होता है ना, तो फिर बस वक़्त सब बच्चे उसको देख कर ना उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये अंदाज में बस वक़्त बड़े भी सो जाते हैं इस तरीके से। अब वो होता अंदाज बड़ा जो है, इधर गिर रहे हैं कभी उधर गिर रहे हैं, बस वक़्त कोई किसी से टेक लगा के सो रहा होता है ना, तो फिर वो हट जाता है इस तरह, तो हटता है तो वो गिर जाता है। तो ये भी अंदाज सही नहीं है। अगर आपका कंधा किसी के काम आ रहा है तो बेचारे को सोने दें, तो ये है कि उसको तकलीफ़ ना होनी चाहिए ना। अब ये है कि उसको नींद आ रही है बेचारों को, बाज़ लोगों को नहीं आती है सफ़र वगैरह में नींद, बाज़ लोगों को अपने ही बिस्तर पे नींद आती है, लेकिन बाज़ को नींद आ जाती है, वो कोई जगह नहीं होती है उनके लिए, वो कहते हैं बस नींद आ रही है सो जा। बाज़ बयान में सो जाते हैं, बस औक़ात जो है नातखानी में सो जाते हैं। बस ये नींद का जो है ताल्लुक एक अलग ही है। आप प्यारे मदनी मुन्नो वक्त पर सोइए और वक्त पर उठिए। बाज़ मदनी मुन्ने ऐसे होते हैं उनको उठाया जाता है, उठिए तो कहते हैं 1 मिनट सोने दें। हाय हाय, आप 1 मिनट में क्या सो लेंगे भाई? 1 मिनट नींद की चुस्की लेने दीजिए। हाँ, ये 1 मिनट क्या है? आप उठ गए, देखें उठना 2 मरतबा है आपने, ठीक है, उठाया, उठ गए, उठ गए। अब एक और मरतबा उठना है, वो पूरा उठना है आपने। एक तो नींद से उठ गए, ठीक है, उठ गए। अब ये दूसरा जो उठना वाला है ना, ये मुश्किल है। इसमें तो शायद बड़े बड़े जो है वो घंटों तक जो है वो काफ़ी मिनट तक जो है बिस्तर पे ही लेटे रहते हैं। उठना आसान, उठना मुश्किल, 2 मरतबा उठना है। तो प्यारे आसान, उठना मुश्किल। हाँ, 2 मरतबा उठना है ना नींद से। अब इसी तरह जो है बाद अलार्म अपने करीब लगा के जो है वो सोते हैं। अब ये कि बहुत ज़रूरी काम था, अलार्म आपके करीब ही था, तो उसने आपने बज रहा था, उसने आपको उठाया तो आपने उसको बंद करवा दिया, खामोश।
اب اس کو آپ نے بند کر دیا. تو اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ جو الارم وغیرہ تھوڑا دور رکھیں, ٹھیک ہے, آپ دور رکھیں تاکہ جب وہ بجے اس کی آواز آئے, اس کا شور ہو, تو اس سے آپ اٹھیں تو پھر اٹھیں اور اس کو جو ہے چل کر آپ کو بند کرنا پڑے. تو پیارے پیارے مدنی منوں, جب آپ کے گھر والے آپ کو اٹھائیں تو آپ فوراً اٹھ جائیں. جیسے عید کے دن کیسے اٹھتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عید کا دن ہے, یا کہیں آپ نے صبح گھومنے جانا ہے تو کیسی توجہ ہوتی ہے, اور جب اسکول یا مدرسے وغیرہ کو ایسی بات آئے تو سوتے ہی رہتے ہیں. تو اس قسم کا ماحول نہیں بنائیں, اچھے انداز سے سوئیے اور اچھے انداز سے اٹھ جائیے. وہ مدنی منیاں اچھی ہیں جو ایک آواز میں اٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. بس اوقات ان کو ہلانا پڑتا ہے تو ٹھیک ہے, بعض اوقات پانی ڈالنا پڑتا ہے, پانی ڈالتے ہیں, اٹھ جاؤ, پانی ڈال دیں گے, ورنہ تو پھر کہیں جا کے اٹھتے ہیں. تو آپ کو نہ پانی ڈالنے کی ضرورت پڑے, بس آپ کے کان میں ایک آواز آئے, امی کی, ابو کی ایک آواز آئے, اور آپ جو ہے اٹھ جائیے. بہرحال اس میں دیکھیں, تو جیسے اٹھنے کی آپ نے بات کی, جدول کی بھی آپ نے بات کی, الارم کی بھی آپ نے بات کی. سب سے پہلے جو ہے نا, سونے کے جدول نمازوں کے اوقات کے مطابق ہونے چاہیے. مثلا ایک تعداد جو ہے وہ آئی, مدرسے سے آئی, اسکول سے آئی, اب یہ مطلب 4 بجے آ رہے ہیں, 3 بجے آ رہے ہیں, 4 بجے آ رہے ہیں, اب یہ اس ٹائم پر آتے ہی اگر سو جائیں گے تو لازمی بات ہے عصر کا کیا ہوگا, مغرب کا کیا ہوگا, عشاء کا کیا ہوگا. یعنی سونے کے بھی کچھ ٹائمز ہونے چاہیے. اگر آپ آئے ہیں اور آپ نے سونا ہے تو آپ کو اس ٹائم پر بھی ایک نارمل روٹین, جب الارم کا مفہوم آتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی رات کو سوئیں تو صبح الارم ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے. اور اس کی ترکیب یہ ہونی چاہیے کہ بندے اپنے نماز کے ٹائم کو دیکھیں. دوسری بات اس میں یہ ہے, ہمارے ہاں مدنی منع لازمی بات ہے سائز چینج ہوتا ہے. مدنی منع تھوڑے بڑے بھی ہوتے ہیں, سمجھدار بھی ہوتے ہیں, بعض تو بالکل چھوٹے ہوتے ہیں. جو تھوڑے سمجھدار مدنی منع, مثال کے طور پہ ہم یوں سمجھ لیں کہ بھائی 7 سال 9 سال کراس یہ ایج آ گئی ہے. اب یہ اس ٹائٹ پر آئیں کہ ہم نے خود الارم لگانا ہے. یہ نارمل خود الارم نہیں لگاتے ہیں, ان کو امی ابو ہی چاہیے اٹھانے کے لیے. اچھا, صرف الارم نہیں, پھر ان کے پاس نماز کا کیلنڈر ہونا چاہیے. یعنی وہ دیکھیں, یہی وہ ایج ہے, یہی وہ لرننگ اسٹیج ہے کہ جو آپ نے ویری فرسٹ میں یہ چیز 7 سال کی عمر میں تو حکم ہے نا کہ نماز, جی 7 سال سے نماز کی اس کو تلقین کی جائے گی. پھر آہستہ آہستہ جب وہ بڑی عمر کا ہو جائے گا, وہ جیسے مثال کے طور پہ 9 کراس ہو گئے, اس کے بعد سے پھر وہ اسٹیج وائز جو اس کی بڑی عمر ہوتی ہے نماز کا اس کو کہنا ہے. اب یہ خود جب مطلب ایک اسٹیج ایسی آ جائے گی کہ جب اس پہ اپنی ذمہ داری ہو جائے گی کہ اب یہ سے نماز پڑھنی ہے. تو یہ 7 سے 9 سال تو بہت اہم لرننگ اسٹیج ہے کہ اس میں نماز سیکھی بھی جائے, بچے سیکھیں, بڑے سکھائیں. اور یعنی بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں باقاعدہ بچوں کو سکھائیں, ان کی تلاوت سنیں, اتحیات صحیح پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں, یہ ایک اسٹیج ہے. اچھا, دوسرا اب یہی چیز ہے کہ آپ نے جب دیکھیں نماز, ایک تو نماز پڑھنی ہے, نماز درست پڑھنی ہے, پھر نماز وقت پہ پڑھنی ہے. تو اب یہ ساری چیزوں کی تربیت ہے. یعنی آپ نے اس کو یہ بول دیا کہ نماز پڑھو, یہ صرف بولا نہیں ہے, بھائی نماز سکھاؤ بھی تو بچے کو. اچھا, نماز سکھانے میں ایک ہے نماز کا پریکٹیکل, پھر ایک ہے نماز کے مسائل, پھر ایک ہے تلاوت کا درست ہونا, پھر ایک ہے اذکار نماز کا, اتحیات کا درست ہونا, تسبیح کا درست ہونا, دیگر چیزوں کا درست ہونا. یہ آپ سمجھیں یہ لرننگ اسٹیج ہے جو 1-2 سال چلتا رہے گا, اس میں آپ نے لے کر چلنا ہے. اب اسی کے اندر اس کو نماز کے لیے اٹھنا, بیٹا ابھی آپ نے سونا ہے, عصر کا کتنے بجے ٹائم ہے, عصر کا ٹائم یہ مغرب کا ختم ہے, تو یہ مکروہ وقت اس وقت شروع ہو جائے گا. جیسے مدنی منیاں سو رہی ہیں, مدنی منہ ہے, تو اگر وہ لازمی بات ہے جو یہ 7 سال والی ایج ہوتی ہے, اس میں شرارتیں اور وغیرہ, یہ مسجد تو خیر جائیں گے نہیں, گھر پہ پڑھ رہے ہیں. دیکھو بیٹا, مکروہ وقت سے پہلے آپ نے سلام پھیر کر نماز مکمل کرنی ہے, اتنی پہلے اٹھنا ہے. یہ باتیں آپ بیان کریں گے بچے کو. اور بچہ صبح اٹھے, بھائی فجر میں آپ کا لاسٹ ٹائم کیا آپ نے دیکھا ہے, فجر کی نماز فرض سلام پھیر دینا ہے اس ٹائم سے پہلے. یہ کیلنڈر دیکھو, آپ کا کیلنڈر کہاں ہے بیٹا, وہ بھول جائے گا, بچہ بھولے گا. اب آپ یہ سمجھے, یہی بچہ 5 سال سے پھر 7 پر آتا ہے, 7 سے 9 پر آتا ہے, 9 سے 12 پر آتا ہے, 12 سے 15 پہ چلا جاتا ہے. یہ تو یوں ہی چلے گا نا. اگر آپ یہ سوچیں گے ابھی بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے, تو وہ بچہ پھر بچے کا ابا ہی بن جائے گا اتنے عرصے کے اندر. تو اس لیے اس اسٹیج میں جو اپنے نماز کی بات کرنی ہے تو سونے کا جدول دینا. اب جیسے مثال دوپہر کو قیلولہ یعنی کچھ دیر لیٹنا مستحب ہے. اب یہ اس کے بارے میں صدر الشریعہ نے تو یہ فرمایا غالباً یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو شب بیداری رات کو جاگتے ہیں, رات کی نمازیں پڑھتے ہیں, ذکر اللہ کرتے ہیں, کتب بینی یعنی دینی مطالعہ کرتے ہیں,
اور اس طرح ان کو تھکان ہو جاتی ہے, تھک جاتے ہیں رات کی اس عبادت میں, تو دن میں سونے سے سپورٹ ملے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو چیز ہے یہ ہے, اب اس کو اس ٹائم پر جس کی بن سکتی ہے, جو ایسی صورت ہے دوپہر میں سو رہا ہے تو اس کے سونے کے بعد اٹھنے کا ٹائم کہ اس وقت کی کوئی نماز ڈسٹرب نہ ہو. پھر رات کو سونے کا جو جدول یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس ٹائم پر سوئے کہ اٹھ کر فجر پڑھ سکے. گرمی ہے, جلدی ہو رہی ہے فجر, تو بھئی فجر کے بعد اسکول کا پڑھ لے, فجر پڑھے. یعنی آپ اپنے بچے کو ایسا ٹائم دیں, جدول دیں, اس وقت ذہن فریش ہوگا. آپ نے دن میں تھوڑا سا سلا دیا, رات کو آپ نے سلا دیا اور فجر کے میں اٹھ گیا, اب اٹھنے کے بعد یہ پڑھ کر تیاری کرتا ہے. جیسے آپ نے 8 گھنٹے کی بات کی ہے, یعنی نارمل یہ 8 ہے, کسی کا 8 پلس ہوگا, کسی کا مائنس ہوگا. اتنے گھنٹے اس کے جدول میں ایسے رکھے جائیں کہ اس کی نمازیں ڈسٹرب نہ ہوں. اور اس کے اس انداز سے الارم, یعنی الارم جیسے نا ہمارا نارمل ہوتا ہے الارم موبائل سے لگاتے ہیں نا, اب نارمل موبائل ہو گیا. اچھا موبائل لائیں گے, سرہانے لگ جاتے ہیں موبائل, تو وہ کبھی ایسا ہوگا کہ وہ موبائل دیکھ بھی رہا ہوگا, پھر اس کی ریز بھی آ رہی ہوں گی. یہ بھی جو ہے پریشان ہے, اس سے دور ہونا چاہیے اگر موبائل بھی ہو. بہتر یہ ہے کہ بچے کو آپ الارم کلاک لا کر دیں. دیکھیں الارم کلاک ہمارے سسٹم سے بالکل مائنس ایسا ہو گیا اور نہیں ہے. آپ الارم کلاک کی عادت بنائیں, بچوں کو الارم کلاک ہو, نماز کی کاپی دے کر آپ اس کو لاسٹ ٹائم بتائیں نہیں, بیٹا آپ نے دیکھا نماز کا لاسٹ ٹائم کیا ہے, آپ نے یہ پڑھنا ہے. بیٹا عصر کا ٹائم کب ہے, مکروہ وقت سے پہلے پڑھنی ہے. اور اگر یہ وقت ابھی سے اس کے ذہن میں آ جائے تو اس کو یہ پورے 12 ماہ کا یاد ہو جائے گا. پورے 12 ماہ کا یاد, پوری زندگی کی بات اس کی ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں, جیسے باب المدینہ ہے, اب یہ اشراق چاش کا وقت پورے سال 11:35-36 تک تقریباً پورے سال رہتا ہے. کہ اگر کوئی شخص مثال فجر کے بعد سو بھی جاتا ہے, وہ اٹھ کر اگر مارکیٹ جا رہا ہے, اس سے 10 بجے جانا ہوتا ہے, تو 9 ساڑھے 9 بجے وہ جا کر پڑھ سکتا ہے. تقریباً 7:17 اور اس طرح اس کا طلوع رہتا ہے. اگر آپ 20 کر لیں, آپ سمجھے 7:45 سے 11:30, یہ تو آپ باب المدینہ کراچی کے اندر اشراق چاش پڑھ سکتے ہیں, پورے سال پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ ایک, ویسے آپ نے بات کی, میں نے آپ کو ایک بات بیان کر دی, وقت کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے, مگر یہ ایک جدول ہے, یہ ٹریننگ. یعنی میں جو ایسی باتیں کہہ رہا ہوں نا, اس کی ٹریننگ تو ابا کو پہلے چاہیے, دادا ابو دادی امی کو بھی چاہیے. تو اب یہ وہ چیزیں جس کا مولا, یعنی جو چیزیں ہم نے بچپن میں سیکھنی ہوتی وہ 55 میں بھی سیکھی بھی نہیں ہوتی. تو اب اس سے ساری چیزیں جو جدول ہے نا, وہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اچھا سب سے اہم بات, تربیت یہ صرف ایک والد صاحب چاہتے ہیں تربیت ہو جائے, وہ نہیں ہو سکتی. ایک والدہ چاہتی ہے تربیت ہو جائے, وہ نہیں ہو سکتی. پورے خاندان کو مل کر تربیت کرنی ہوگی. سبحان اللہ. یعنی خاندان والے, مثال کے طور پر کیا ہوا, وہ بچے کے لیے ایک بابا سوٹ لے کر آ گیا, اس کے اوپر کارٹون بنا ہوا ہے. اب وہ چاچو لے کر آ رہے ہیں یا خالہ لے کر آ رہی ہے, چچا بھی محرم, خالہ بھی ناراض ہوتے ہیں. اب یہ بھی نہیں چیزیں, بنائیں گے تو ان اب کے یہ چیزیں, یعنی خاندان ہے نا, خاندان, ایک بچے کی تربیت میں پورے خاندان کا ہاتھ ہوگا تو آپ کو وہ پروڈکٹ ملے گی. آپ پروڈکٹ کیا چاہتے ہیں؟ اب پروڈکٹ اگر معاشرے کے اندر اچھی چاہتے ہیں تو آپ کو ایسی تربیت کا پورا ماحول بنانا پڑے گا کہ آپ نے ماحول بنایا ایسا, اور ایک فرد سے نہیں بنے گا, پورے خاندان کو بچوں کی تربیت کرنی ہوگی. ایک بات پر آئے گا, مثلا وہ نماز کے سستی کر رہا ہے, دوسرا بولے نماز پڑھو, مدنی منی ہے, بیٹا اسکارف پہننا پڑے گا, بیٹا اسکارف پہنے, آپ کا اسکارف ہونا چاہیے, بیٹا باہر جا رہی ہے اسکارف کہاں ہے آپ کا, بچی بھی بول رہی ہے, اس کو چچا بھی بول رہا ہے, خالہ کے گھر گئی تو خالہ بھی بول رہی ہے. اب وہ ایک ہی بات کانوں میں سن رہی ہے, یہاں جا رہے تو مدنی چینل ہے, اس گھر میں اپنے خاندان میں گئے تو مدنی چینل ہے, یہاں خاندان کے گھر میں گئے تو مدنی چینل ہے. اور پھر یہ سب اس کی عمر کی کزنز وغیرہ جو ہیں سب اسکارف پہنی ہوئے, تو اس کا خود بخود ذہن بن جائے گا. بس اوقات یہ ہوگا ہم اچھا والا لے کر آئیں, پھر اس طرف آ جائیں گی کہ میں انہوں نے یہ پہنا ہے تو میں اس رنگ کا پہنوں گی, اس طرف آ جائیں گی, پھر اسکارف کی تعداد زیادہ ہو جائے گی, مدنی منع امامہ شریف پہنیں گے. اب جو دیکھیں گے نا تو شاید وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, دیکھنے سے زیادہ مطلب شوقیہ طور پر بھی ہوتے ہیں. مدنی منی کو لا کر آپ نے مدنی برقع دے دیا, نہیں پہنے, کہ کم از کم شوق میں کبھی ایک آدھ مرتبہ پہنیا, کبھی امامہ بچے نے پہنا, کبھی نہیں پہنا, کبھی اٹھا کر گرا دیا. یہ سارے ماحول جب تک آپ نہیں بنائیں گے, یعنی وہ سمجھے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. آپ جب حقیقی پھول لگائیں گے, اس کو پانی دیں گے تو ہی خوشبو ملے گی. کاغذ کے پھول لگا کر آپ کہیں مجھے خوشبو مل جائے تو آپ کی خام خیالی ہے. بہرحال ہم سو رہے تھے, بہت اچھے اچھے خواب دیکھے ہم نے. یہ بھی ہوتا ہے کہ جب سوتے ہیں نا احمد بھائی, تو یوں ہوتا ہے گھر والے مدنی منوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے دانت صاف کیجئے. اچھا یہ ایک بڑا ایک اہم ٹاپک ہے, کیونکہ چاکلیٹ کھائی ہوئی ہوتی ہے, ٹافیاں کھائی ہوئی ہوتی ہے, کھانا کھایا ہوتا ہے, تو دانت جو ہے مدنی منوں کے زیادہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں. تو اگر یوں ہو جائے کہ آپ ان کو جو ہے مسواک وغیرہ, یہ کہ سب گھر والے وضو کر کے سوئیں,
اور یہ مدنی منا بھی وضو کر کے، اس کو دانت صاف کرنے کا نہیں کہیں کہ آپ اس میں وضو سے سوئیں. اب یہ کہ حدیث پاک میں ہے کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے. کسی پیاری بات ہے. تو اگر ہم بھی باوضو سوئیں گے تو اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی. اور مدنی منع کو ابھی سے آپ عادت بنا دیں، مدنی منی کی ابھی سے عادت بنا لیں کہ بیٹا جب وہ وضو کرے گا تو وضو میں مسواک بھی کر لے گا، دانت بھی صاف کر لے گا، اور سوئے گا تو ایک اچھے انداز سے سوئے گا. دانت صاف بھی کر لے، تھوڑا آئینے میں بھی دیکھ لے دانت کیسا ہے، اور آئینے کی دعا بھی پڑھ لیجیے. آپ کو ایک مدنی گلدستہ آئینے کی دعا کا دکھائیں؟ جی دکھائیے. جی چلے بھائی دکھائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید سفیان. میرا بابا جان سے سوال ہے، ہم آئینہ دیکھ کر کیا دعا پڑھیں؟ آئینہ دیکھ کر یہ دعا بھی سنت ہے. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. یا اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی، میری سیرت، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی تو پیارے پیارے مدنی منو، آپ نے آئینہ دیکھنا ہے، اور آئینہ دیکھ کر جو ہے آپ دیکھ لیجئے. اس لیے نہیں دیکھیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، کیا ہے کیا نہیں ہے. آئینے دیکھتے سے پہلے بھی آپ نیت یہ کر لیں کہ آئینہ دیکھنا سنت ہے، کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئینے میں اپنا رخ انور، اپنے چہرے مبارک کو دیکھا کرتے تھے. یہ اس لیے تھا کہ ہمیں جو ہے دیکھنا آ جائے، ہماری تربیت کے لیے تھا. آئینہ بھی دیکھنا ہے انہوں نے، اور دعا بھی پڑھنی ہے، اور جلدی سونا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تہجد بھی پڑھنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آئینہ دیکھتے وقت کی دعا بھی پڑھنی ہے، سونے سے پہلے کی بھی دعا پڑھنی ہے، سو کر اٹھنے کے بعد کی بھی دعا پڑھنی ہے. ساری دعائیں آپ حساب لگا لیں کتنی دعائیں بنتی ہیں. آپ پھر یہ دعائیں پڑھیں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، سواری سے بیٹھنے سے پہلے کی دعا، اب یہ ہے کہ گھر میں دروازہ بند کرتے وقت کی دعا. یہ چند دعائیں آدھی آدھی لائن کی ہیں، ایک ایک لائن کی ہیں. یہ مدنی منع مدنی منیا یاد کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جب وہ موقع آئے گا تو اس پر عمل بھی کر ہی لیں گے. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ چاہتے ہیں اس انداز سے میں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کے اختتام پر ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھاتے ہیں، مدنی گلدستہ ہی ملاحظہ فرمائیے، اور ہم اپنے سلسلے کو اختتام کرتے ہیں. آئیے اپنے عدم کا اظہار کرتے ہیں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے ہیں ایک گاؤں میں ایک کسان کے گھر کے اندر ساس بہو کے درمیان ہمیشہ ٹھنی رہتی تھی. کئی بار کسان کی بیوی روٹ کر میکے چلی گئی اور وہ منت سماجت کر کے اس کو لے آیا. آخری بار بیوی نے کسان سے کہہ دیا کہ اب اس گھر کے اندر میں رہوں گی یا تمہاری ماں. کسان اپنی بیوی پر لٹو تھا. اس نادان نے دل ہی دل میں یہ ٹھان لی کہ روز روز کے جھگڑے کا حل یہی ہے کہ ماں کو راستے سے ہٹا دیا جائے. چنانچہ ایک بار وہ کسی ہیلے سے ماں کو اپنے گنے کے کھیت میں لے گیا. گنے کاٹتے کاٹتے موقع پا کر ماں کا رخ کر کے جو ہی اس پر کلاڑی کا وار کرنا چاہا، ایک دم زمین نے اس کسان کے پاؤں پکڑ لیے. کلاڑی ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا پڑی اور ماں گھبرا کر چلاتی ہوئی گاؤں کی طرف بھاگ نکلی. زمین نے آہستہ آہستہ کسان کو نگلنا شروع کر دیا. وہ گھبرا کر چیختا رہا اور اپنی ماں کو پکار پکار کر معافی مانگتا رہا، لیکن ماں بہت دور جا چکی تھی. کچھ دیر بعد جب لوگ وہاں پہنچے تو وہ چھاتی تک زمین میں دھس چکا تھا. لوگ اسے نکالنے کی ناکام کوششیں کرتے رہے مگر زمین اسے نگلتی ہی رہی، یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر سما گیا. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. توبہ توبہ، لرز اٹھو، اور اگر ماں باپ کو کبھی ناراض کیا ہے تو جلدی جلدی ان کے قدموں میں گر کر رو رو کر ان سے معافی کی بھیک مانگ لو. یہ تو دنیا کی سزا تھی جو اس ماں کے نافرمان نادان کسان کی دیکھی گئی. اگر وہ کسان مسلمان تھا تو ہم خدا رحمان عز و جل سے اس کے لیے رحم و کرم کی درخواست کرتے ہیں
دنیا کی سزا جب ناقابل برداشت ہوا کرتی ہے تو آخرت کی سزا کیسے سہی جا سکے گی؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب گناہوں کی سزا اللہ عز و جل چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے۔ دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب